دوستوں میں گناہ کو فخریہ بیان کرنا، کیا کسی ایسے گناہ کا اقرار کرنا جو اس نے نہ کیا ہو؟ مثلا کوئی شخص دوستوں میں بیٹھا ہو اور شوخی میں بول دے کہ ہاں بھائی میں نے تو زنا کیا ہے، شراب پی ہے، تو کیا اس شخص کو گناہ ملتا ہے یا صرف جھوٹ کا گناہ ملتا ہے یا کوئی اور بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر ایسا کر لیا تو کفارے کی کیا صورت ہوگی؟ حمزہ عارف لاہور سے۔ اگر گناہ کیا بھی ہونا تو بھی لوگوں میں بتانا اور بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے، کہ میری امت قابل معافی ہے لیکن وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہو، زنا کیا بھی ہو، تو تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، اور اگر کیا ہی نہیں ہے پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بہت بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا جرم جس سے اللہ کو غضب آتا ہے، آپ مذاق میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، تو بھئی اس سے بہت خطرہ ہوگا، ایمان کی توفیق سلب ہو سکتی ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ اللہ شیطان کو آپ پر چھوڑ دے اور شیطان آپ سے یہ گناہ کروا ہی لے، تو یہ گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا اور گناہ کے اظہار کا گناہ بھی ہوگا، اس لیے اس جرم سے بھی توبہ ضروری ہے۔ اگرچہ آپ نے زنا نہیں کیا پھر بھی آپ کسی کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتے کہ میں نے زنا کیا۔ صرف جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا بھی گناہ ہوگا کہ آپ نے اتنے بڑے جرم کا ایسے کیسے اقرار کر لیا۔ اگر پیمنٹ گھومتی رہتی ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ محمد عزیز میرٹھ سے پوچھتے ہیں۔ ہمارا دودھ کا کاروبار ہے، اس میں پیمنٹ گھومتی رہتی ہے اور سیونگ تھوڑی ہی ہوتی ہے جسے ہم گھر کے خرچے میں استعمال کر لیتے ہیں اور سال بھر میں کوئی پیسے نہیں بچتے، اس صورت میں زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی جبکہ سونا وغیرہ کی بھی کوئی جمع پونجی نہیں ہے؟ بھائی جس تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے نا، اس تاریخ کو آپ دیکھیں کہ کتنے پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں، کتنے پیسے لوگوں کو دینے ہیں، یہ پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچے گی اس دن کیش رقم کی صورت میں، اگر مائنس میں جا رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر لوگوں سے جو پیسے لینے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو کتنے ہی زیادہ ہے، تو آپ نے وہ قرضے ورزے مائنس کر کے جو اماؤنٹ بچے گا، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس اماؤنٹ پہ 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر نہیں بچتا، اتنا بھی نہیں ہے، وہ بھی خرچ ہو چکا ہے، تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے؟ مبین علی حیدرآباد سے۔ روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے والد صاحب اسے بہت پابندی سے کرتے ہیں اور چلہ بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کی کس قدر پابندی کرنی چاہیے؟ والد صاحب کو یہ چلہ ولہ چھڑا دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی صحت کی حفاظت فرمائے، ان چیزوں میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ والد صاحب کے کہیں سیدھا سیدھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں، صبح 4تھا کلمہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، شام کو بھی یہی عمل کر لیں، اور رات کو تہجد میں اٹھ جایا کریں، اللہ اللہ کر لیا کریں، کچھ نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، روزانہ 1 پارے کی تلاوت کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر کرنا ہے تو تلاوت تھوڑی بڑھا دیں، ذکر 100 کے بجائے 200 دفعہ کر دیں، جو 4تھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا، اور یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والا کلمہ ہے۔ یا حدیث میں ویسے ہی آتا ہے کہ سب سے بہتر کلمہ جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا صبح و شام جتنی اللہ توفیق دے۔ باقی یہ جو اس طرح کے وظائف جو لوگ پڑھتے ہیں اور اتنی پابندی سے بیٹھے رہتے ہیں تو بھائی یہ کھسک جاتے ہیں۔ ہمیں سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کرنا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اللہ سے دعا مانگے، بس اللہ تعالیٰ وہ کام انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ بہنیں خوشی سے وراثت معاف کر دیں تو بھائی کے لیے حکم۔ بلال احمد ریاض سے۔ میری 6 بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں میں اپنے گھر میں حصہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے والدین کی طرف سے ملا ہے، لیکن وہ حصہ لینے سے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہمارے ایک ہی بھائی ہو، ہم آپ سے ہنسی خوشی گھر میں حصہ نہیں لینا چاہتے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ واقعی اگر دل کی گہرائیوں سے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے نہیں، شرم آ رہی ہوتی ہے بہنوں کو حصہ لیتے ہوئے، تو اس لیے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں۔ اگر واقعی دل کی گہرائیوں سے معاف کر کیا، انہوں نے بالکل تنہائی میں لے جا کے پوچھیں بھائی دل میں کچھ بھی ہے بتا دو، براہ راست نہیں بتا سکتی تو بھائی کسی کے ذریعے کہلوا دو، میں حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بھی اگر وہ معاف کرتی ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے خوشی خوشی، تو پھر معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شوہر مالدار نہ ہو تو بیوی پر حج فرض ہوگا؟ زوجہ شاہ نواز کراچی سے۔ شوہر کے پاس کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس زیور ہے، کیا اس سب کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ اس صورت میں حج صرف بیوی پر ہے یا شوہر پر بھی؟ شوہر کے پاس پیسہ ہونے سے بیوی کے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ شوہر جتنا بھی مالدار ہو بیوی پہ حج فرض نہیں ہوتا جب تک بیوی مالدار نہ ہو، اور بیوی اگر مالدار ہو تو شوہر پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ یعنی حج میں دیکھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تو بیوی کے پاس اگر سونا اتنا ہے کہ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں
ان دنوں میں بیگم صاحبہ سونا بیچ کے وہ درخواست جمع کرا سکتی ہیں اور پیسے جمع کرا سکتی ہیں، تو بیوی پہ حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ چونکہ بیوی کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے، تو پھر عورت پر حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اگر محرم ہے ساتھ میں جانے والا تو چلی جائیں، محرم نہیں ہے تو پھر خواتین کو چاہیے کہ وہ پیسہ سیو کر لیں، سونا کی شکل میں محفوظ کر لیں، کہ جیسے ہی کسی محرم کا انتظام ہوا تو اس محرم کے ساتھ انشاءاللہ ہم حج کر لیں گے، کیونکہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جاتا ہے تو ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کا حکم، رکوع کی حالت میں غلطی سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا یا نماز ہو جائے گی؟ اہلیہ ناصر کراچی سے۔ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ کیا خواتین کا نقاب کے ساتھ یوٹیوب چلانا، کیا خواتین نقاب کے ساتھ یوٹیوب پر ولاگنگ کر سکتی ہیں؟ نازیہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، خواتین کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس کو مرد بھی دیکھتے ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا بہرحال خواتین کے لیے اچھا نہیں۔ ٹھیک ہے نقاب میں ہوں گی لیکن آواز سب لوگ سنیں گے اور لوگ فاسق فاجر لوگ بہرحال دلچسپی لیتے ہیں، آواز سے بھی دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے، اور بے پردہ ہو کے کرے گی تو بہت ہی گناہ ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ نقاب میں بھی تو البتہ وہ عورتیں جو ایجڈ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ اگر نقاب میں کر لیں، یا جو بچی ہیں وہ نقاب میں آ کے، اگر کوئی بچیاں تو ظاہر ہے کر بھی نہیں سکتی ایسے پروگرام، تو وہ اگر پھر بھی کر لیں، چھوٹی بچیاں ہیں یا بڑی عمر کی عورتیں، ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن پھر بھی ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ اگر کوئی خاتون نقاب میں فل آ کے وہ کوئی ایسا کوئی کھانے پکانے کی تراکیب ہیں یا کوئی ایسے کام کرتی ہیں اور وہ اس بات کا التزام کریں کہ بھئی یہ چینل خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کے بہرحال خلاف ہے۔ کیا پیمپر بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا چھوٹے بچوں کا پیمپر چینج کرنے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بنت ذوالفقار لندن سے۔ نہیں جی، بچے کا پیمپر چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کا حکم، کیا مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے؟ رضیہ صاحبہ کراچی سے۔ جائز ہے، بشرطے کہ اپنے بال ہی ہوں، یعنی اپنے بال لے کے جہاں جہاں ٹرنڈ ہوئی ہوئی ہے وہاں اگر وہ اگا دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ کسی دوسرے کے بال، انسانی بال اپنے سر پہ لگانا یہ حرام ہے۔ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ شوہر بیوی سے کہے کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو کیا اس کا کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ بھائی اگر یہ طلاق کی نیت سے شوہر نے کہا ہے نا، نیت اس کی طلاق دینے کی تھی، تو پھر تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، ایک طلاق ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو پھر اس لفظ سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔